وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور کیا تم کو گمشدہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتیں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے۔ اے لال جو تم مزن وگا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا۔ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔
مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم مرنے کی رضا مانگ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بار دیگر صلوات. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو، مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو. جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. آنے دو اگر پیاس سے گش آئے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی بھل جائے گا بابا. آنے دو اگر پیاس سے گش آئے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا. میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل
چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم پر تمہیں نیند نہ آئی کیا ہوگا مہینوں کی جدائی بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آؤں گی بابا بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبی نے کیا کی اجازت دے دی نار کو نور کیا شہادت دے دی نار کو نور کیا دے دی ابن علی کی غلہ
کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی جام کوثر کا دیا رحل کو جنت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی جام کوثر کا دیا رہن کو جنت دے دی نعرہ سلام ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ چار مصرے یہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں مجلس کے حوالے سے کہ مجلس کے اندر جو لوگ دیر سے پہنچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جتنے اہل عزا زوار بیٹھے ہیں، یہ جتنے ماتمی اہل عزا زوار بیٹھے ہیں، میرے مولا تمہارے عشق میں یار بیٹھے ہیں، اور جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ، جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ، یہ کیا کہنا کہ مجلس میں ابھی دو چار بیٹھے ہیں، جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ، یہ کیا کہنا کہ مجلس میں ابھی دو چار بیٹھے ہیں، یہ جتنے ماتمی نعرہ سلام۔ ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھیں محمد والے
حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک، جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، جس دل سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقائے اسوہ شبیر ہے عزاداری، اور کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا، کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری، دعائے زہرا کی تعبیر ہے نعرہ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔
سلام کی چند شعر پیش کروں، دیکھیے گا کہ کہو نہ حاجت ذکر شاہ خدا کیا ہے، کہو نہ حاجت ذکر شاہ خدا حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے، حسین ہی نے تو ثابت کیا خدا کیا ہے، کہو نہ حاجت غم حسین دلوں کا نفاق دھو، غم حسین دلوں کا نفاق دھو، بس اب نہ پوچھو کہ رونے کا فائدہ کیا، بس اب نہ پوچھو کہ رونے کا فائدہ کیا ہے، کہو نہ حاجت رضا حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسن، رضا حق کی ہر ایک راہ میں ہے نقش حسن، میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا، میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا ہے، کہو نہ حاجت اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل، اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا تو پھر یہ مجلس و ماتم کا فائدہ کیا، تو پھر یہ مجلس و ماتم کا فائدہ کیا، کہو نہ حاجت باقاعدگی کی ضمانت ہے فاطمہ کا پیش، نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے، کہو نہ پلٹ لاتے جو دریا سے تشنہ لب آبا
تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے کہو نا حرم چھین کر نہ خوش وہ جان دینے کو تیار ہے ردا کیا ہے کہو نا یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا کسے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کسے خبر تھی فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے کہو نا رحم اللہ من کر الفاتحہ پہنچا جو رن شب رضی جا حقا پہ سر حجت تمام کر کے وغا کی بکر رو فر عرض کو دی وزق جھکے نامیوں کے معصور کے بولی شکر خداوند بہلو کنبے میں بات رہ گئی وہ ہم ہو گئے بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گئے باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک قاسم پا مل کے ٹوٹ پڑی فوج نام گا سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوں سے چاروں طرف سے پڑھنے لگے تاشنال پر ہر بیلیے تھے قرب میں جو بد شعور تھے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ محلت فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر گا
میری کمائی دیکھ لگی شکر کے بیلی بچے پا میرے مہر ہوئی جہلان لو بیویوں پرا چڑھی میرے لاش پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بدشیا غصے سے کانپنے لگے عباس نام للکار کر بڑھے سے فتح شیر کرن بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گئے ہل چل میں اس یتیم کا لاشا کچل گئے روتے ہوئے قریب جو آئے شاہ دیکھے تمام عضوے مریدان جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمد امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خود ابن حسن کی جان پر صدمے گزر گئے لو نانا جان قاسم میں ناشاد مر گئے ابن حسن کی جان پر صدمے گزر گئے لو نانا جان قاسم میں ناشاد مر گئے پہنچا جرم میں شپر حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مومنین و مومنات کو یاد رکھتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين صلى على محمد وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل پر. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ بات کا باقاعدہ آغاز کروں گا، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش ہے جو فاصلہ ہم دیکھ رہے ہیں درمیان میں، فاصلے کو پر کر لیجئے. فرشتے یقیناً فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، ہم سے پہلے آتے ہیں، ہمارے بعد جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں ان فرشتوں کے لیے جگہ خالی رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جگہ کو پر کیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آئیں بسم اللہ بسم اللہ. اذان گرامی، میری گفتگو کا مسلسل موضوع غزوات رسول اکرم. اس حوالے سے کل آپ کی خدمت میں سیرت نبی سے ایک ایسے واقعے کو پیش کیا کہ اگرچہ وہ رسول کی جنگوں میں سے نہیں ہے، یہ وہ جنگ تھی کہ جو نبی نے بغیر تلوار چلائے جیت لی. یہ وہ فتح تھی، یہ وہ کامیابی تھی جو نبی نے اپنے زور بازو سے نہیں، زور قلم سے جیتی ہے. اور اللہ عز و جل کو اپنے نبی کی وہ فتح جو کل بیان کر چکا، بات ذہن میں ہے، جو فتح اپنے نبی کو عطا کی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے ذریعے، اللہ کو اپنے نبی کی وہ کامیابی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا. اپنے وعدے کے مطابق آج ہم 1 ہجری 1 سال آگے بڑھیں گے، اور یقین جانیے یہ بھی مجلس حسین کا کمال ہے کہ ہم ایک دن میں نبی کی سیرت کے 1 برس کا سفر طے کر رہے ہیں. آج ہماری 7ویں مجلس ہے اور 7 ہجری میں واقع ہونے والے غزوہ خیبر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آمادہ ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے. یوں تو آپ نے بہت مرتبہ ممبروں سے جنگ خیبر کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کو سنا ہوگا. آپ نے علی کو رسول کے لشکر کا علم ملنا بھی سنا ہوگا، آپ نے باقیوں کا پرچم ملنا بھی سنا ہوگا، لوگوں کا خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرنا بھی سنا ہوگا، اور ناکام لوٹنا بھی سنا ہوگا. آپ نے جب علی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے رسول کا علی کے بارے میں فرمان بھی سنا ہوگا، اور اس فرمان کے نتیجے میں کس طرح ہر ایک کو یہ آرزو تھی کہ کاش کل علم مجھے مل جائے، یہ بھی سنا ہوگا. آپ نے علی کی مرحب سے جنگ بھی سن رکھی ہے، آپ نے علی کا باب خیبر کو اکھاڑنا بھی سن رکھا ہے، آپ نے علی کا خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا بھی سنا ہے، آپ نے علی کا کفار اور یہودیوں کے لشکر کو پسپا کرنا بھی سن رکھا ہے، آپ نے مسلمانوں کے ہاتھ خیبر میں بہت مال غنیمت لگنا بھی سن رکھا ہے. لیکن یقین جانیے، انصاف سے بتا رہا ہوں، اب تک جو ہم نے خیبر سنی ہے وہ ایک قطرہ ہے اس کے مقابلے میں جو خیبر کی حقیقی تفصیل ہے. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی اس سفر میں تو آج ہم علی کی کامیابی کا،
علی کے ہاتھوں پر اسلام کی کامیابی کا ایک عظیم الشان واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آمادہ ہیں تو ابتدا سے آخر تک علی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیں. اپنے طریقے کے مطابق جس طرح باقی غزوات کی قرآنی نشاندہی سے بات کا آغاز کیا، غزوہ خیبر پر سورہ مبارکہ فتح میں ہی کچھ آیتوں کا نزول ہوا کہ جب نبی صلح حدیبیہ کر کے مکے کے باہر سے اپنے جانوروں کو قربان کر کے اور عمرے کے احرام سے خود کو الگ کر کے دوبارہ مدینے لوٹ رہے تھے، جب مسلمان پریشان تھے، افسردہ تھے، نہ جنگ ہوئی اور ان کی نگاہ میں نہ فتح آیا، فتح کے نزول میں جب اللہ نے اپنے نبی کو صلح حدیبیہ کی مبارکباد دی، تبھی اللہ نے بہت جلد ایک بہت بڑے غزوے میں کامیابی اور کثیر مال غنیمت کے حصول کی نوید اور خوشخبری اپنے نبی کو سنا دی. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فتح، میرے نوجوان دوست یاد رکھیے گا، سورہ فتح آیت 18 اور 19 کہ جن میں جنگ خیبر کی عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت. ایک اور آیت میں خدا نے اس بیعت کو یوں فرمایا، ید اللہ یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان مومنوں کے خلوص کو جان لیا، اللہ نے ان کے دل کے حال کو جان لیا. نتیجہ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر وقار، چین اور اطمینان کو نازل فرمایا. اب اگر دیکھنا ہو کہ یہ کون سے مومنین ہیں جن پر اللہ نے بیعت شجرہ اور حدیبیہ کے مقام پر اطمینان کو نازل کیا، تو دیکھ لینا کہ جب بھی تاریخ میں سب سے زیادہ خوفناک لحظے آئے، جب جنگ اپنے معراج پر تھی، تو کون خوف میں تھا، کون اطمینان میں تھا؟ خدا نے فقط انہیں سکون اور اطمینان نہیں بخشا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ انہیں ان قریب ایک بہت بڑی فتح عطا کرے گا. اور فقط فتح نہیں ملے گی، اللہ لوگوں کے دلوں کی آرزو کو جانتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور انہیں اللہ بہت کثیر مال غنیمت بھی عطا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی عزتوں والا اور حکمت والا ہے. تمام مفسرین اسلام نے بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو جس فتح کی خوشخبری سنائی ہے، جس فتح کو بہت قریب بیان کیا ہے، وہ غزوہ خیبر کی فتح ہے. اور یہی وہ غزوہ تھا جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوا کہ جس میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیے ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں. ماجرا یوں ہے کہ مکہ کے جو مدینے کے جنوب میں ہے، ساؤتھ میں، خیبر اور اس کی زمینیں کے جو مدینے کے نارتھ میں ہے، اس کے شمال میں ہے. نبی نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کو کر کے ایک طرف سے خطرے کو روک دیا. اب نبی نے اپنی ساری توجہ مدینے کے شمال کے دشمنوں پر لگا لی کہ جو خندق میں اپنی پوری طاقت لے کر نہیں آئے تھے، مگر بہت شدید خطرہ تھا کہ دوبارہ یہ یہودیان خیبر مدینے پر حملہ آور ہوں گے، اور اب کی بار زیادہ شدت اور طاقت سے ہوں گے. جو افراد پہلی مجلس میں موجود تھے، سب سے پہلی مجلس، شاید ان کو یہ بات اب تک ذہن نشین ہو. میں نے عرض کیا تھا رسول کی ساری جنگیں دفاعی تھیں. بات ذہنوں میں ہے؟ آمادہ ہیں؟ رسول کی ساری جنگیں دفاعی تھیں.
مگر دفاع تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آ کر آپ پر حملہ آور ہو. نبی تو خود خیبر فتح کرنے چلے ہیں. یہ جنگ کیسے دفاعی ہے؟ کچھ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ یہ جنگ کیسے دفاعی ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی. دفاع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو اپنے بچوں تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. دفاع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ کوئی دشمن حملہ آور ہو، آپ نے اسے قتل کیا، یہ دفاع ہے. ایک مرتبہ آپ راہ سے گزر رہے ہیں، آپ معلوم ہے، آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ آگے ایک سانپ کا بل ہے، اور اگر میں نے کچھ نہ کیا تو کچھ دیر بعد یہ سانپ اس بل سے نکل کر مجھے ڈس لے گا. اس سے پہلے کہ آپ انتظار کرتے کہ کب خطرہ سر پہ آتا، آپ خطرے کے سر پر پہنچ گئے. آپ نے بل میں موجود اس سانپ کو وہیں مار ڈالا. یہ بھی دفاع کی ایک قسم ہے. نبی خیبر میں اپنے ہی دفاع کے لیے تشریف لے گئے تھے، مگر اس سے پہلے وہ خیبر کے سانپ اپنے بل سے نکل کر مدینے پہ حملہ کرتے، نبی ان کے بل تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس خطرے کو ختم کیا. یہ فلسفہ خیبر واضح ہو گیا. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبی بھی والعیاذ باللہ ہماری طرح مال غنیمت کی تلاش میں گئے تھے یا زمینوں پر قبضہ کرنے، والعیاذ باللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ نبی مسلمانوں کے دفاع کے لیے گئے، لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. مگر کمال حکمت عملی رسول خدا جو ہر جنگ میں نظر آئی، رسول یہ بات جانتے تھے کہ اگر کسی کو یہ خبر ہو گئی کہ ہم خیبر کے یہود پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں تو یہ یہودی اپنے لیے مدد جمع کرنا شروع کر دیں گے، بہت جلد اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیں گے اور بہت طویل جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے. نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لشکر کو آمادہ کیا جائے، ہم کچھ عرب کے قبائل پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. لوگ یہ سمجھے کہ مدینہ کے آس پڑوس میں کچھ عرب قبائل ہیں جو خندق میں بھی شامل تھے، رسول شاید ان پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. رسول لشکر کو مدینے سے ایک رخ کی طرف لے کر نکلے ہیں، مگر راہ میں رسول نے اچانک اپنے لشکر کا رخ خیبر کے قلعوں کی طرف کر لیا. لہٰذا کسی کو خبر نہ تھی کہ نبی خیبر جا رہے ہیں. اب جب نبی خیبر کی آبادی، خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، ذرا تصور کیجئے گا، نقشے کو ذہن میں بٹھائیے گا تاکہ جب جنگ بیان کروں تو لطف لے کر جنگ کو سمجھ سکیں. خیبر ایک سرزمین کا نام ہے کہ جس پر یہود کے کئی قبیلے اور کئی قلعے تھے. ایک وسیع و عریض زمین، اس پر یہود کے بہت سارے خاندان بستے تھے. جب رسول وہاں پہنچے ہیں، رات کی تاریکی میں رسول کے لشکر نے خیبر کے قلعوں کے سامنے اپنا پڑاؤ ڈالا. رسول کا 3000 کا لشکر تاریخ نے لکھا. صبح کا وقت ہوا، وہاں کے کسان کھیتی باڑی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھا مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر ان کے استقبال میں کھڑا ہے. الٹے پاؤں اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں دوڑ گئے اور اعلان ہونے لگا کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں. بڑی جلدی جلدی تیاریاں کی گئیں. لوگوں نے اپنی آبادیوں کو، اپنی بستی کو اپنے اپنے قبیلوں سے منسوب قلعوں میں بند کرنا شروع کر دیا. کل کتنے قلعے تھے؟ بعض تاریخی روایات کے مطابق 20 قلعے تھے. ان 20 قلعوں کی کیفیت سمجھیے گا. ایک باہری دیوار تھی کہ جس باہری بڑے قلعے کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اور ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کو پار کرنے کے بعد سب سے آخر میں ایک سب سے بڑا قلعہ آتا تھا جس کا نام مورخین نے ناعم لکھا. یہ ان قلعوں کی کیفیت تھی، اور ان قلعوں کے پیچھے یہودی بستیاں اور آبادیاں. یہ منظر ذہن میں آ رہا ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے. اب جب نبی خیبر میں پہنچے، یہود کے پہلوانوں، لشکر والوں کو ملا کر خیبر میں کل 14,000 لشکر تھا. لوگوں نے مباحثے شروع کیے، مشورے شروع کیے. نبی کا لشکر سر پہ آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟
ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا. تاریخ کہتی ہے قریب 20 دن تک یہ محاصرہ ایسے ہی جاری رہا. مسلمان قلعوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے، قلعے سے تیر اندازی ہوتی، مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا. 20 دن کے بعد اب یہود نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دفاعی جنگ کا وقت ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جتنے زیادہ دن ہم حصار میں رہیں گے اتنا ہی ہماری فوج کا، ہمارے لشکر کا مورال گرتا جائے گا، خود اعتمادی ختم ہوتی جائے گی، خود اپنے آپ میں شکست کو تسلیم کرتے چلے جائیں گے، ہمارا سامان ختم ہوتا چلا جائے گا. لہذا سب یہودی قبائل نے مل کر طے کیا کہ اب جنگ کے رخ کو تبدیل کیا جائے، اب ہماری جانب سے مقابلے کا آغاز ہو. توجہ ہے عزیزوں؟ آخر میں بیٹھے ہوئے مومنین خاص توجہ کیجئے گا. اب مقابلے کا آغاز کیا جائے. تمام یہود قبائل نے جو پہلے سے خیبر میں آباد تھے، جنہیں رسول نے مدینے سے نکالا تھا، تاریخ ذہن میں ہے نا، قبیلہ بنی قینقاع، بنی نذیر، جو مدینے سے نکل کر آئے تھے وہ بھی خیبر کے قلعوں میں تھے. ان تمام یہودی قبائل میں 14,000 جنگجو لوگوں میں جس کا انتخاب کیا گیا اس کا نام تھا مرحب. اب تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا. خیبر کی جنگ میں ایک نیا موڑ آیا. ادھر سب سے پہلے قلعے سے مرحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا اور اس نے براز شروع کیا، یعنی لوگوں کو اپنے مقابلے پر بلانے لگا. ادھر رسول نے بھی جنگ کے رخ کو بدل دیا. علماء اسلام نے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں ایسے ہی لکھا، حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت موجود، حتیٰ کہ مستدرک علی الصحیحین میں تھوڑی اور تفصیل سے موجود، کہ نبی نے 20 دن گزر چکے ہیں جنگ کو، نبی نے پہلے دن کسی کو بلایا، پرچم خود ان کے ہاتھوں میں دیا، ساتھ میں لشکر والے کیے، جاؤ قلعہ فتح کر کے لاؤ. عزیزوں جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، مل کر. نہیں عزیزوں اس طرح نہیں، جنگ خیبر کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے. ایک نعرہ ایسا ہو کہ جس کا جواب آخری فرد تک سے آئے. یا علی مشکل کشا. رسول نے کسی ایک شخص کو علم دیا، پرچم دیا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ گیا ہے، کچھ دیر کوشش کی ہے، لوٹ آیا. نبی نے کچھ نہ کہا، اگلے دن کا انتظار کیا. اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، نبی نے ایک دوسرے شخص کو بلایا، علم دیا. تاریخ نے سب کے نام تفصیل سے لکھے ہیں. نبی نے ایک دوسرے شخص کو پرچم دیا، ساتھ میں لشکر کیا. کچھ دیر بعد یہ شخص بھی لوٹ کر آنے لگا، مگر آج کیفیت تبدیل ہے. اب جب یہ لوٹ کر نبی کے پاس آیا ہے تو آ کر یہ اپنے لشکر کی شکایت کر رہا ہے، لشکر اس کی شکایت کر رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ لشکر پہلے مڑ کر بھاگا. لشکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم اس کے پیچھے پیچھے آئے ہیں. جنگ بڑھتی چلی گئی. نبی روزانہ ایک شخص کو پرچم دیتے تھے اور حکم دیتے تھے جاؤ فتح کر کے آؤ. لوگ جاتے تھے مگر لوٹ آتے تھے، لوگ جاتے تھے مگر لوٹ آتے تھے، لوگ جاتے تھے کوشش کرتے تھے ناکام لوٹ آتے تھے. توجہ میرے ساتھ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت میں حوالے کرنے لگا ہوں. لوگ جاتے تھے لوٹ کر آ جاتے تھے. کبھی لشکر سپہ سالار کی شکایت کرتا تھا تو سپہ سالار لشکر کی شکایت کرتا تھا. یوں خیبر پر جنگ ہوتے ہوتے 39 دن گزر گئے. یوں خیبر پر جنگ ہوتے ہوئے 39 دن گزر گئے. روزانہ ایک سپہ سالار علم لے کر جاتا اور روزانہ سپہ سالار علم ہی لے کر لوٹ آتا. یوں خیبر کی جنگ کو ہوتے ہوتے 39 دن گزر گئے تھے. قریب تھا کہ اسلام کا چہلم ہو جاتا. اب جب 40ویں رات آئی تو ایک مرتبہ رسول نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور گویا کہ یوں فرمایا یہ تم سے نہ ہو پائے گا.
ایک مرتبہ سب کو مخاطب کیا، سب کو جمع کیا اور ایک اعلان کیا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، خدا کسی پر اس کی طاقت، اس کی حیثیت، اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس کی جتنی لیاقت ہوتی ہے خدا اتنا ہی کام لیتا ہے۔ رسول نے تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں تمام عالم اسلام کی کتب میں موجود ہے، میں نے پہلے حوالے دے دیے، کچھ لفظوں کے اختلاف کے ساتھ ہے، وہ اختلاف بھی آپ کی خدمت میں بتاؤں گا اور کیوں ہے یہ آپ سمجھیے گا۔ تمام علماء اسلام نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب 40ویں شب آئی خیبر میں، نبی نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور ایک مرتبہ ایک اعلان کیا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا، رجلن مرد کو دوں گا، کرارن غیر فرارن، جس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ میدان میں ڈٹے رہنے والا ہوگا، فرار ہونے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہاں تک سب امید میں تھے، ہم سب اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول نے اگلا جملہ فرما دیا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فقط اتنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اس مرد کی محبت دو طرفہ ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس جوان سے، اس مرد سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر رسول نے سب مل کر رسول نے ایک بشارت دی، یفتح اللہ علی یدیہ، میں اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہوں کہ کل اس کے ہاتھوں پہ اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں، الگ الگ لوگوں نے اس ایک بات کو اپنے اپنے بارے میں لکھا۔ اچھا، مسلمانوں کی تمام ہی حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود، صحیح السند حدیث، ہاں بعض کتابوں میں اس حدیث میں لفظ کرار غیر فرار نہیں ہے، باقی بعض کتابوں میں ہے، جہاں تفصیل سے نقل ہوئی وہاں کرار غیر فرار کا لفظ بھی ہے، جہاں بہت مختصر کیا گیا وہاں یہ لفظ نہیں ہے۔ اصحاب پیمبر بیان کرتے ہیں، جناب سعد سے بھی روایت ہے اور لوگوں سے بھی روایت ہے کہ جب نبی نے یہ اعلان کیا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ اسلام کے لشکر کو فتح دے گا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش نہ اٹھی ہو کہ کاش کل علم ہمیں مل جائے۔ یہ تمنا اتنی شدید تھی، یہ آرزو اتنی شدید تھی کہ ہم رات بھر نہ سوئے، کروٹیں بدلتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہم سب جاگنے والوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اگلے روز جب ہم سب نبی کے سامنے جمع ہوئے، ایک شخص، ایک صحابی نبی روایت کرتے ہیں کہ میں اگرچہ بلند قامت تھا لیکن اس کے باوجود جب نبی اصحاب کے سامنے آئے میں سب سے آگے جا کر بیٹھ گیا، فقط اتنا نہیں میں نے اپنے آپ کو گھٹنیوں کے بر بلند کیا، فقط اتنا نہیں اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا، اس وجہ سے، اس خواہش میں کہ شاید نبی مجھے دیکھ لے۔ مگر نبی کو آج کسی اور کی زیارت مطلوب تھی۔ جیسے ہی تمام اصحاب جمع ہوئے، سب انتظار میں ہیں کہ نبی کس کو علم دیں گے۔ بعض نے یہاں تک روایت کی کہ رات میں ہمارے درمیان یہ چہم و گوئیاں ہو رہی تھیں، یہ آپسی باتیں ہو رہی تھیں، یہ مشورے ہو رہے تھے کہ اس بار اس جنگ کی دوڑ میں تو علی شامل ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں، علی آشوب چشم میں مبتلا ہے، لہٰذا ہو نہ ہو ہم میں سے کوئی ہوگا۔ جب اگلی صبح نبی نے سب کو جمع کیا تو اپنے اصحاب سے ایک ہی سوال کیا، این علی، علی کہاں ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، نادو لی علی، میرے لیے علی کو بلا کر لاؤ۔ جانتے ہیں کون گیا ہے بلانے؟
اللہ اکبر. میں قربان جاؤں ہر ایک صحابی رسول پر کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول سے وفا کا حق ادا کر دیا. جناب عمار یاسر فرماتے ہیں کہ جب نبی نے پکارا کہ نادو لی علی، میرے لئے علی کو بلا کر لاؤ، اس سے پہلے کوئی اور بات کرتا، میں اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھا، دوڑ کر علی کی طرف گیا اور میں نے جا کر علی سے عرض کی، یا اے علی، آپ کو اللہ کے نبی میدان میں بلا رہے ہیں. بعض روایات کے مطابق علی کو عمار ہاتھ تھام کر نبی تک لائے ہیں. اللہ اکبر. علی کو عمار ہاتھ تھام کر نبی تک لائے ہیں. علی جب نبی کے سامنے پہنچے ہیں، جانتے ہیں کیفیت کیا تھی؟ علی کا بدن مبارک سراپے امیر المؤمنین گرد میں غبار میں اٹا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں. نبی نے پوچھا، یا علی یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمائے، یا رسول اللہ، آشوب چشم میں مبتلا ہوں، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں. کوئی پریشان تو نہیں ہوا نا اس روایت کو سن کر؟ میں نہ پڑھتا اگر میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق میں نے یہاں بہت سے اپنوں کو سنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علی کو آشوب چشم کیسے ہو سکتا ہے. جناب، جب حدیث کسا کے واقعے میں نبی کے بدن پر ضعف ہو سکتا ہے، جب چھٹے امام نے بتا دیا، اب یہاں آگے اپنی عقل نہ چلائیے. ہم علی کی ولایت اور محبت میں امام صادق سے زیادہ تو نہیں ہیں. پیغام پہنچ گیا. جب امام کی حدیث موجود ہے، علی آشوب چشم میں مبتلا تھے. ظاہری جسمانی مرض کا طاری ہونا یہ اللہ کا امتحان ہے کہ جو بعض لوگوں کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور بعض کے درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے. آل محمد وہ ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی تھے. رسول نے پوچھا، یا علی یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، آشوب چشم میں مبتلا ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. فاتح بدر و احد مولا اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت. اللہ اکبر. علی کی سادگی پر ہم قربان ہو جائیں. وہ خاک کو سونے میں بدلنے پہ تھے قادر. توجہ ہے؟ وہ خاک کو سونے میں بدلنے پہ تھے قادر، خود کھاتے تھے سوکھی ہوئی روٹی جو غذا میں. خود کھاتے تھے سوکھی ہوئی روٹی جو غذا میں. یہ علی کی سیرت، یہ علی کی ذات. یا رسول اللہ، لشکر اسلام کے لیے روٹیاں تیار کر رہا ہوں، آشوب چشم میں مبتلا ہوں. نبی نے اپنے پاس بلایا. نبی زمین پر بیٹھے ہیں. اصحاب نے نقل فرمایا نبی زمین پر بیٹھے ہیں. علی کو حکم دیا، اے علی اپنا سر میرے زانوں پہ رکھیے. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، ذرا اس کیفیت کا لطف لیجئے گا. نفس رسول کا سر رسول کے زانوں پر. روایت آگے بڑھی. رسول نے اپنے لعاب دہن کو اپنے دست مبارک میں لیا اور علی کی مبارک آنکھ پر لگایا. علی فرماتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، کبھی علی کو آشوب چشم محسوس نہیں ہوا. پاک نبی نے پہلا معجزہ دکھایا. کیوں؟ کیونکہ آگے سارے معجزے علی کو دکھلانے تھے. جب علی کا آشوب چشم دور ہوا نبی کی برکت سے، نبی کے لعاب دہن کی برکت سے. یہاں رک کر ایک جملہ حوالے کر دوں، تمام عالم اسلام کے جتنا مجمع بیٹھا ہے جو پہنچ جائے. تمام اصحاب رسول نے یہ گواہی دی کہ نبی کے لعاب دہن میں اتنا اثر تھا کہ فقط ایک لہجے میں علی کی آنکھ کے آشوب چشم کو دور کر دیا. ذرا سوچئے، یہی لعاب جس حسین کی غذا بنتا رہا ہو. ایک درود پڑھیے آقا حسین کی عظمت پر. نہیں عزیزوں، ایسے نہیں، ابتدا سے آخر تک حسین کی عظمت پر ایک درود ہو.
علی شفایاب ہوئے، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، نبی نے علی کو اپنے پاس بلایا، روایت کے مطابق فعممہ بعمامتہ، اپنا عمامہ علی کو پہنایا، اپنی زرہ علی کو پہنائی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا فرمائی، اے خدا آج علی کو اس میدان میں اور علی کے ہاتھوں اس میدان میں لشکر اسلام کو کامیابی عطا فرما۔ علی کو حکم ہوا ہے، علی کو نبی کی اجازت ملی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول نے علی کے ساتھ بھی ایک لشکر کو کیا، فَهَرْوَلَ إِلَىٰ حُصُونِهِمْ، علی دوڑتے ہوئے خیبر کے قلعوں کی طرف بڑھے ہیں، علی دوڑتے ہوئے خیبر کے قلعوں کی طرف بڑھے ہیں۔ کسی صحابی نے آواز دی، یا علی ذرا ٹھہریے تاکہ یہ لشکر اسلام بھی آپ تک پہنچ جائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں علی نے ہماری بات پر دھیان نہیں دیا۔ ادھر علی خیبر کے قلعوں کے قریب پہنچے ہیں، ادھر سے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، مرحب باہر آیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نیزے اور تلوار کو ہلاتے ہلاتے یہ رجز پڑھنا شروع کرتا ہے، انا قد علمت خیبر انی مرحبا، کہتا ہے سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، زرغام اعجام ولیس قسورا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا، میں جنگل کا شیر ہوں، تیرا شکار کرنے آیا ہوں۔ سب مل کر یا علی مشکل، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے علی کے چاہنے والوں کو اس ایک مصرے کا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ہر غزوے میں، جملہ حوالے کر رہا ہوں عزیزوں، ہر غزوے میں اپنا تعارف علی ابن ابی طالب کہہ کر کرانے والے علی نے آج جنگ خیبر میں اپنا تعارف اپنی مادر گرامی سے کرایا ہے۔ سب مل کر حیدر حیدر، ایک درود پڑھیے مولا علی کی عظمت پر۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے التفات ہو سکتے ہیں، مگر میں کیا کروں، مجھے تاریخ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تو بہت سارے پوشیدہ نکات کو ہم چھوڑتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب مرحب نے یہ سنا ہے تو چونکا ہے۔ کیوں چونکا؟ تاریخ نے اس کا سبب بھی لکھا کہ ایک یہودی کاہنہ نے، خاتون نے اسے خبر دی تھی، اے مرحب تو یہود کا سب سے شجاع مرد ہے، تو یہود کا سب سے بہادر مرد ہے، جس سے چاہے جنگ کرنا تو اس پر غالب ہوگا، مگر خبردار اس سے جنگ نہ کرنا کہ جو میدان جنگ میں آ کر اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرائے۔ روایت کہتی ہے مرحب کچھ دیر جھجکا ہے، اس موقع پر شیطان ایک یہودی بوڑھے کی صورت میں اس کے قریب آیا۔ اے مرحب تو کیا سوچ رہا ہے؟ اے مرحب تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اس سے جنگ نہ کرنا جس کا نام حیدر ہو۔ کہنے لگا اے مرحب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو یہودیوں میں سب سے بڑا بہادر ہے، سب سے بڑا پہلوان ہے، تجھے کیسے خبر ہو دنیا میں کتنے حیدر ہوں؟ یہ وہ دلیل تھی کہ جو شیطان نے دی، اور مرحب اس دلیل کے جھانسے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یقیناً اتنی دیر میں تو اصحاب کا لشکر بھی علی تک پہنچ ہی گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہوا، ادھر سے مرحب آگے بڑھا، ادھر سے حیدر کرار آگے بڑھا۔ یہ جنگ خیبر ہی تو ہے کہ جس میں عالم اسلام کے لیے علی کے دو نئے لقب سامنے آئے، حیدر کرار۔
ادھر سے مرحب آگے بڑھا، ادھر سے حیدر کرار میرا مولا آگے بڑھا. مرحب نے ایک وار کیا، علی نے اس وار سے خود کو بچایا. اب حیدر کرار کی ذوالفقار چلی ہے. مرحب کے سر پر ایک کھول تھی لوہے کی، روایت کہتی ہے اس کھول کو کاٹتی ہوئی مرحب کے مغز تک اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ داڑوں تک علی کی ذوالفقار پیوست ہو گئی. تاریخ نے ایک تشبیہ دی ہے، مرحب ایسے زمین پر گرا جیسے کھجور کا کوئی سوکھا ہوا درخت گرتا ہے. ادھر مرحب کا زمین پر گرنا تھا، ادھر یہود نے دوبارہ اپنے قلعوں کا رخ کیا. توجہ ہے عزیزوں، اب جنگ کی کچھ ایسی تفاصیل جو اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی. ادھر مرحب قتل ہوا ہے، ادھر اصحاب پیمبر نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں. نعرے لگانا اصحاب رسول کی سنت ہے. کب؟ علی کی فتح پر. یا علی مشکل کشا، مولا سلامت رکھیں یا علی کہنے والوں کو. ادھر اصحاب پیمبر میں یا علی کی گونج اٹھی ہے، ادھر یہود نے دوبارہ اپنے قلعوں کا رخ کیا. ایک قلعے میں داخل ہوئے، دروازے کو بند کیا گیا. یوں یہود اپنے قلعوں میں داخل ہوتے چلے گئے اور دروازے بند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے یہود پہلوان مرد سب کے سب خیبر کے سب سے بڑے، سب سے مضبوط اور سب سے آخری قلعے میں جمع ہو گئے، جس کا نام بعض تاریخوں نے ناعم لکھا ہے. سب کے سب وہاں جمع ہوئے، اس قلعے کے دروازے کو بند کیا گیا. علی ان کے پیچھے پیچھے قلعے کی طرف چلے ہیں. علی نے پہلے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا. یہ دروازہ، اس کی خصوصیت یہ تھی، یہ لکڑی کا تھا. کاش میں آپ تک تفصیل پہنچا پاؤں. یہ لکڑی کا قلعے کا دروازہ تھا، کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، مگر یہ لکڑی کا تھا. علی نے بڑی آسانی سے اسے اکھاڑا ہے. بعض روایات کے مطابق علی نے اسے اپنی ڈھال بنایا ہے اور لشکر یہود سے لڑتے لڑتے ان کے قلعوں کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور علی کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کا لشکر بھی داخل ہوتا چلا گیا. علی تمام قلعوں کو پار کرتے ہوئے سب سے بڑے، سب سے مضبوط اور سب سے آخری ناعم نامی قلعے تک آ گئے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا فاتح باب خیبر، یہ اس قلعے کے دروازے کے لیے نہیں تھا جو علی نے سب سے پہلے اکھاڑا تھا. اسے علی نے ڈھال بنا کر باقی قلعوں کو پار کیا. اب علی جس قلعے کے سامنے ہے، ذرا اس قلعے کی کیفیت سنیے گا. سب سے مضبوط قلعہ یہی تھا. اس قلعے کے گرد ایک گہری خندق کھدی ہوئی تھی. اس قلعے کا دروازہ لکڑی کا نہیں تھا. باقی قلعوں کے دروازے لکڑی کے ہوا کرتے ہیں، آج بھی جا کر پرانے قلعوں پر دیکھیے گا، دروازے لکڑی کے ہوا کرتے ہیں. خندق پر یوں کھل کر پل بن جاتے ہیں اور لوگ پار کرتے ہیں اور دروازے اٹھ کر بند ہو جاتے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے؟ کاش میں آپ کو وہ باب خیبر سمجھا سکوں اور آپ کے تصورات میں اسے بسا سکوں جسے خیبر کے دن علی نے اکھاڑا تھا. یہ جو آخری قلعہ تھا، اس کا دروازہ لکڑی کا نہیں تھا، بلکہ پہاڑ کی ایک چٹان سے کاٹے ہوئے پتھر کا تھا، کہ جس دروازے کی لمبائی مؤرخین نے 14 ذراع لکھی ہے. آپ تشبیہ لیجئے میٹر سے، تقریباً کم و بیش 14 میٹر. یہ فقط اس دروازے کی لمبائی تھی. اس دروازے کی چوڑائی، اس کی ڈیپتھ لوگوں نے 6 ذراع لکھی ہے. 6 میٹر اس دروازے کی موٹائی. پہاڑ کی چٹان سے نکالا گیا، کاٹا گیا پتھر کا دروازہ. اس دروازے کو ہلانے کے لیے یہود نے یہ طریقہ رکھا تھا کہ اس کے نیچے کچھ گول دائروں کی صورت میں کچھ چیزیں بنا رکھی تھیں، جیسے آج ہم پہیا کہتے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے؟ آخر تک بیٹھے ہوئے افراد متوجہ ہیں. اس پتھر کی بڑی سی سل کو ہلانے کے لیے یہود نے جو انتظام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بڑی مشکل سے اس پہیوں کے جسم پر وہ دروازہ ہلانے کے لیے 20 افراد کی مدد لگتی تھی. توجہ میرے ساتھ ہے؟
20 افراد مل کر پہیوں کی مدد سے اس دروازے کو ہلاتے تھے. وہ دروازہ جب بند ہو جاتا تھا وہ پہیے اس دروازے کے نیچے سے ہٹ جاتے تھے اور اب دروازہ گویا کہ دیوار کا حصہ بن جاتا تھا. اس خیبر کے سب سے بڑے قلعے کے پتھر کے دروازے میں تھامنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. توجہ ہے عزیزوں؟ علی جب اس دروازے کے پاس پہنچے ہیں سب کے سب لشکر والے علی کی طرف دیکھ رہے ہیں. روایت کے جملے ہیں فَرَمَاهُ بِرُمْحِهِ، علی نے اپنا نیزہ لیا اور اس دروازے کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ یہاں تک کہ اس دروازے میں تھامنے کی ایک جگہ بن گئی. وہ دروازہ جسے پہیوں کی مدد سے 20 یا بعض تاریخی روایات میں 40 لوگ ہلایا کرتے تھے، جب اس دروازے میں تھامنے کی جگہ بنی، شیر خدا نے اللہ کی مدد سے اس دروازے کو اپنی 1 یا 2 انگشت سے یوں اٹھایا ہے. اہل سنت کا بہت بڑا عالم شارح نہج البلاغہ اپنے قصیدہ عینیہ میں شعر میں اس واقعے کو یوں لکھتا ہے یا قالع الباب الذی عن حزها عجزت اکف 40 و 40، اے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والے ان حزها کہ جسے ہلانے کے لیے 40 ہاتھ لگتے تھے. اکھاڑنے کے لیے نہیں، جسے ہلانے کے لیے 40 ہاتھ لگتے تھے. اے اس باب خیبر کو تنہا اکھاڑنے والے. اللہ اکبر. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا جب علی نے اس دروازے کو اکھاڑا ہے خود فرماتے ہیں فَوَقَعْتُ بِهِ 20 ذِرَاعًا مِّن وَرَائِي، علی نے 20 زرے دور اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا ہے کہ جیسے کوئی گلاب کا پھول اکھاڑ رہا ہو. ادھر اصحاب پیمبر کے لیے ایک اور مشکل آ گئی. یا علی قلعے اور ہمارے درمیان خندق ہے، بہت گہری ہے، کیسے پار کیا جائے؟ علی دوبارہ پیچھے کی جانب پلٹے ہیں. علی نے دوبارہ اس خیبر کے دروازے کو اٹھایا ہے. علی خندق میں اترے ہیں، دروازہ ہاتھ پر تھاما ہوا ہے. لشکر اسلام کو امر کیا جاؤ پار کر کے خیبر کے قلعوں میں داخل ہوتے چلے جاؤ. لوگ گزرتے چلے گئے. ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس بڑا جلیل القدر نام ہے نا، روایت کرتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ خندق تو بہت گہری ہے، علی کا قد نہ بہت طویل تھا نہ بہت قصیر تھا، بڑا معتدل قد تھا، بڑا درمیانہ بڑا جچتا ہوا قد تھا، مگر یہ خندق تو بہت زیادہ گہری ہے. علی کیسے اس دروازے کو اٹھا کر خندق میں کھڑے ہیں، کیسے یہ مسلمانوں کا لشکر اس خندق پر سے پار کرتا جا رہا ہے. میں خندق کے قریب گیا، میں نے ایک مرتبہ نیچے نگاہ کی تو کیا دیکھا، علی کے قدم ہوا میں اس طرح سے اٹھے ہوئے ہیں سب مل کر حیدری. ابن عباس فرماتے میں نے دیکھا علی کے قدم ہوا میں ہیں، میں حیران ہو گیا، میری عقل دنگ رہ گئی. دوڑ کر نبی کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ یہ علی آج عجائب دکھا رہے ہیں. اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ علی آج عجائب دکھا رہے ہیں، علی آج معجزے دکھا رہے ہیں. یا علی یا رسول اللہ میں نے دیکھا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کے اس سب سے بڑے قلعے کا دروازہ بلند ہے، لشکر اسلام قلعے میں داخل ہو رہا ہے. مگر حیرت بڑھ گئی کہ جب میں نے دیکھا علی کے پیر زمین پر نہیں ہیں. مسکرا کر نبی نے فرمایا اے ابن عباس آج جبرائیل علی کے ساتھ لڑ رہا ہے، جبرائیل نے پر بچھایا ہے، علی جبرائیل کے پر پر کھڑا ہے. بعد میں کچھ اصحاب نبی روایت کرتے ہیں بعد میں جب خیبر فتح ہو گیا ہم نے اس دروازے کو اس کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کی، ہلانے کی بغیر کسی مدد کے ہم نے اسے ہلانے کی کوشش کی. کہتے ہیں ہم 70 آدمی مل کر اسے اس کی جگہ سے ہلا نہ سکے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب.
اس علی کو پکارتے ہیں جو معجزات کو ظاہر کرنے والا ہے، جو عجائب کا اظہار کرنے والا ہے۔ جب کسی نے علی سے روک کر پوچھ لیا، یا علی یہ کیسے باب خیبر اکھاڑ لیا؟ یہ تو انسان کے لیے، عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دوستوں فرق یاد رکھیے گا، یہی فرق ہوتا ہے عام انسان میں اور حجت خدا میں، کہ جس کی مدد خود پروردگار کر رہا ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ جس نبی کے لشکر کا ایک سپہ سالار علی ایسا ہو، خبردار کبھی اس نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ علی سے کسی نے پوچھا، یا علی یہ آپ نے کیسے کیا؟ مرحب کو کیسے مارا؟ اے علی خیبر کے قلعے کے دروازے کو تنہا کیسے اکھاڑا؟ یہ وہ معجزات تھے، وہ براہین، وہ روشن نشانیاں تھیں جو اللہ نے اپنے ولی کے ہاتھوں ظاہر کی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب سلیمان کے ایک اشارے پر تخت بلقیس ملک سبا سے آ سکتا ہے، جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ کیسے کیا، فرمایا سلیمان نے کیسے کیا، فرمایا اپنے وسیع سے کہا وسیع نے کیسے کیا، قرآن نے بتایا، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا۔ فرماتے ہیں وہ سلیمان کا وسیع تھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا کہتا ہے ومن عنده علم الکتاب، جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب یا علی، جب کسی نے علی سے پوچھا یا علی یہ کیسے کیا، فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن بقوت روحانیت ونصر من الرحمن۔ فرمایا یا علی کیسے کیا، فرمایا میں نے خیبر کے قلعے کو اپنے جسمانی طاقت سے فتح نہیں کیا، میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے خیبر کو فتح کیا ہے، اللہ کی مدد سے خیبر کے قلعے کو فتح کیا ہے۔ یا علی ایمان تو سب کے پاس تھا، بعید نہیں جواب آئے ایمان والے بہت تھے مگر کل ایمان صرف ایک تھا۔ علی نے خیبر کو فتح کیا۔ جب خیبر فتح ہوا، خیبر سے دور پشت پر رہنے والی یہودیوں کی آبادی کہ جن کی زمینوں کا نام فدق تھا، نبی کے پاس آئے، صلح کی گزارش کی۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی بہادری کے قصے ان تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ادھر علی خیبر سے مدینے پلٹے۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت سی منزلیں چھوڑ رہا ہوں، جو اہم ترین باتیں تھیں، نکات تھیں، آپ تک پہنچا دیے، اور امید ہے کہ آخری فرد تک پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب علی پلٹے ہیں، رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ اب علی کا ایک اور معجزہ سنانے لگا ہوں۔ رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا، علی کے حصے میں بھی کچھ مال غنیمت آیا، اور علی کے حصے میں جو مال آیا علی نے اسے فروخت کیا، سونے کی 12 اشرفیاں بن گئیں، سونے کی 12 اشرفیاں بن گئیں۔ علی سونے کی اشرفیاں لے کر، سونے کے وہ سکے لے کر، وہ مثقال، وہ دینار لے کر علی اپنے گھر جناب شہزادی کونین کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں فقیر آتا ہے، علی عطا کرتے ہیں۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، فقیر آتا ہے، علی اسے بھی عطا کرتے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے، فقیر آیا، علی نے پھر عطا کیا۔ تاریخ کہتی ہے، جناب جابر سے روایت ہے، یہاں تک کہ جب علی گھر پہنچے تو خالی ہاتھ تھے۔ علی جنگ راہ خدا میں کرتے تھے، علی جنگ راہ مال غنیمت میں نہیں کرتے تھے۔ ادھر علی جب گھر پہنچے خالی ہاتھ ہیں، ادھر رسول گرامی علی کے پاس تشریف لائے۔ یا علی خیبر میں آپ تک بھی مال غنیمت پہنچا، کیوں نہ مجھے اور میرے اصحاب کو دعوت دی جائے؟ توجہ ہے؟ کیوں نہ مجھے اور میرے اصحاب کو دعوت دی جائے؟ اب علی کے پاس ہے تو کچھ نہیں، جیب تو خالی ہے۔ رسول اللہ سے فرمانے لگے علی الرحب والسعہ، یا رسول اللہ بصر و چشم،
یا نبی اللہ آپ نے حکم کر دیا تشریف لائیے، کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا ابھی آ رہے ہیں۔ رسول نے اپنے ساتھ اپنے کچھ بہت خاص اصحاب کو لیا، جانتے ہیں کن کن کو لیا؟ نبی نے علی کے گھر دعوت میں آنے کے لیے، علی کا نمک کھلانے کے لیے انہیں لیا جو علی کے نمک کے لائق تھے۔ جناب سلمان کو اپنے ساتھ لیا، جناب عمار کو اپنے ساتھ لیا، جناب مقداد کو اپنے ساتھ لیا، جناب ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ 4-5 اصحاب نبی کے ساتھ علی کے گھر پہنچے۔ علی نے انہیں خوش آمدید کہا، مہمان خانے میں سب بیٹھ گئے۔ اب علی گھر کے اندر شہزادی کونین کی طرف آتے ہیں، سر جھکا کر فرماتے ہیں، دختر رسول آپ کے بابا اللہ کے نبی نے خواہش کی تھی، انکار ممکن نہیں تھا، نبی اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ مہمان ہیں، کیا کھانے میں کوئی چیز ہے؟ کیا غذا میں کچھ ہے؟ فرمایا اے علی یہ تشت لے جائیے، تشت میں کچھ گوشت ہے، کچھ روٹیاں ہیں، کچھ تازہ خرمے ہیں۔ جب علی نے سوال کیا فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ علی نے سوال کیا شہزادی یہ کہاں سے آیا؟ فخر مریم نے وہی جواب دیا جو جناب مریم نے دیا تھا، ھذا ھوا من عند اللہ، اے علی اللہ کی جانب سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ علی تشت لے کر خوشی خوشی نبی کے سامنے تشریف لائے، پیش کیا۔ نبی نے تشت دیکھا، مسکرائے، آواز دی اے میری دختر فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا ہے بابا ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ روایت یہاں پر ختم ہوئی کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں وہ رتبہ بھی دے دیا کہ جو تو نے جناب مریم اور زکریا کو دیا تھا۔ اے پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے مجھے میری دختر فاطمہ میں وہی معجزہ دکھلا دیا جو زکریا کو مریم میں دکھلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی ایک اور بہت اہم جنگ کہ جس میں اسلام کو علی کے ہاتھوں فتح نصیب ہوئی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مؤمنوں سے جنگ کی ذمہ داری کو لے کر خود نبھا لیا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے کیسے نبھایا؟ فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں سے جنگ کو خفیف کر دیا امیر المومنین کی جنگ کے صدقے۔ یہ مولائے کائنات کی ان چند مناقب میں سے ایک منقبت، ایک فضیلت کہ لوگ حسرت کرتے تھے کاش علی کو جو رتبے ملے، علی کو جو عہدے ملے، کاش ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتا۔ کسی نے پوچھا کون سا عہدہ؟ کہنے لگا خیبر کے دن نبی نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا، کاش اس وقت علم مجھے مل جاتا۔ ادھر نبی نے علی کو مخاطب کر کے ایک اور عجیب جملہ فرمایا، اے علی آج خیبر کے دن اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہیں، سجدہ شکر میں گر گئے۔ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دن دکھایا کہ تو اور تیرا نبی مجھ سے راضی ہے۔ نبی مسکرائے جب علی نے سجدے سے سر کو اٹھایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے علی اگر مجھے اپنی امت میں وہی خوف نہ ہوتا، اس عقیدے کو اپنانے کا ڈر نہ ہوتا کہ جسے عیسیٰ کی قوم نے ان کے لیے اپنا لیا، تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ جس راہ سے گزرتے لوگ قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتے، جب وضو کرتے تو لوگ وضو کا غسالہ اپنی شفا کے لیے لے جاتے، مگر اے علی آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ ایک درود پڑھیے مولائے کائنات کی عظمت پر۔ عزیزان گرامی،
جہاں میں نے آپ کی خدمت میں 7ویں ہجری کے غزوے کا تذکرہ 7ویں مجلس میں کیا، وہیں یہ 7ویں شب منسوب ہے علی کے ایک پوتے کی شجاعت سے۔ بہت مختصر، جتنی طاقت ہوئی، جتنا آپ شامل ذکر رہیں گے، آج مجھے تذکرہ کرنا ہے علی کے ایک بہادر پوتے جناب قاسم ابن حسن کا، فاتح خیبر کا پوتا۔ اللہ اکبر۔ عباس لطف لے چکے خود اپنے وار کے، قاسم علی کا پوتا ہے، تیغ چلانے میں عباس کے تربیتی یافتہ ہیں۔ عباس لطف لے چکے خود اپنے وار کے، قاسم کھڑے ہیں ارزق شامی کو مار کے۔ اللہ اکبر۔ شہزادے قاسم ابن حسن میدان کربلا میں بہت جوان ہیں، مگر اس شہزادے کی تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جب بابا حسن مجتبیٰ کو اپنی کمسنی میں بستر شہادت پر دیکھا، کہ جب دیکھا کہ کس طرح زہر ہلاہل جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اس وقت مولا حسن مجتبیٰ جب تمام اہل خاندان سے آخری وداع کر رہے تھے، ایک مرتبہ والدہ گرامی جناب قاسم کو فرمایا کہ میرے کمسن شہزادے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ قاسم کو ان کے بابا کے پاس لایا گیا۔ اب ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں جو جیسے محسوس کرے۔ فرمایا قاسم کو، میرے لال کو میرے سینے پہ سلا دو۔ تاریخ 2 کمسن بچوں کا اپنے بابا کے سینے پہ سونا کبھی نہ بھولے گی۔ ایک مدینہ میں قاسم کا اپنے بابا حسن مجتبیٰ کے سینے پر سونا، اور ایک کربلا میں شام غریبہ میں سکینہ کا اپنے بابا کے۔ قاسم کو پیار کیا، ایک تعویذ اٹھایا، بازو پر باندھ دیا، اے فروا جب میرا قاسم جوان ہو جائے، کسی بہت بڑے امتحان میں ہو، تب اس سے کہنا یہ تعویذ کھول کر دیکھ لے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اذان گرامی، جناب فروا کو، جناب حسن مجتبیٰ کو ان کے لال قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ میری شہزادی ام المصائب جناب زینب علیا کو ان کے بھتیجے، ان کے یتیم بھتیجے قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ رونے میں نہ شرمائیے گا کہ 7ویں محرم کی شب آ گئی۔ کل کا دن ہے کہ جس میں آل محمد کے خیموں میں پانی ختم ہونے والا ہے۔ اب خیمہ سادات سے العطش کی آوازیں بلند ہونے والی۔ قاسم سفر کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، کربلا کے نزدیک پہنچے ہیں۔ چچا کیا کربلا میں بھی آپ پر قربان ہوں گا؟ جوان بھتیجے سے سوال کیا، کیف الموت عندک، قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حیدر کرار کا پوتا، حسن کا یتیم قاسم کہنے لگے احلا من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ فرمایا قاسم ہمارے پاس قتل ہونے والوں میں تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ روایت کہتی ہے تڑپ کر پوچھا، اے چچا کیا فوج اشقیاء خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے قاسم کی ڈھارس بتائی، جوان کی غیرت ہے یہ۔ حسین نے ڈھارس بندھائی، اے قاسم فکر نہ کر، میں خود اپنے لال علی اصغر کو فوج اشقیاء کی طرف لے جاؤں گا۔ میں کہوں گا اے شہزادے قاسم، آپ نے سنا تھا، سوچا تھا، برداشت نہ کر پائے، میرا سلام ہو سید سجاد پر۔ اجرکم علی اللہ۔ چند جملے، رونے میں نہ شرمانا عزیزوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، ان آوازوں پر رحم فرما بار الہ جو حسین کے غم میں اٹھتی ہیں۔ کل روایت پڑھی تھی نا، کیا ادب امام نے تعلیم دیا ہے حسین پر رونے کا۔ حسین پر ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے۔
آج تو ماتم ہی حسن کے جوان کا ہے۔ روز عاشور آیا، قاسم چچا کے پاس آئے، چچا مجھے اجازت دیجئے۔ اے قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، اے قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی یادگار ہو، تم تو میرے بھیا حسن کی علامت ہو، تم میرے حسن کے یتیم ہو، تم سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، جناب ام فروان نے دیکھا، بیٹا قاسم کیا ہوا؟ اے ماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ جناب ام فروا کو یاد آیا، بیٹا قاسم جب تم بہت کم سن تھے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، فرمایا تھا جب بہت مشکل وقت ہو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اے قاسم فرزند زہرا دشمنوں میں گھر گیا، اس سے مشکل وقت کیا ہوگا، ذرا بابا کے تعویذ کو کھولیے۔ قاسم نے جلدی جلدی اپنے بابا کے تعویذ کو کھولا ہے، اچانک آنکھوں میں چمک بڑھ گئی، دوڑ کر اپنے چچا حسین کے پاس آئے۔ اے چچا دیکھیے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ حسین نے ایک مرتبہ خط کو آنکھوں سے لگایا اور پڑھنا شروع کیا۔ امام حسن کی تحریر تھی، اخی الحسین اذا كنت فی کرب وبلا واحاطتک الاعداء، اے میرے بھیا حسین جب آپ کربلا میں ہو، دشمن نے چاروں جانب سے گھیر لیا ہو، تو میری جانب سے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا۔ چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگایا ہے، روایت کہتی ہے اتنا روئے ہیں فغشی علیہما، چچا بھتیجا غش کھا گئے۔ چچا اور بھتیجے کو غش آ گیا۔ جب کسی کو غش آتا ہے پانی چھڑک کر ہوش میں لایا جاتا۔ نہ جانے شہزادی زینب نے کیسے دونوں کو غشی سے افاقہ دلایا ہوگا۔ پانی کربلا میں تھا نہیں، شاید زینب دونوں کے سرہانے بیٹھ کر اس وقت تک روتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اپنے جوان بھتیجے کو خود تیار کیا۔ قاسم کڑیل جوان، بعض تاریخوں میں 13 برس کی عمر، 15 برس کی عمر، کڑیل جوان۔ ابھی قاسم کا قد اتنا نہ تھا کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوں تو رقابوں تک پیر پہنچ جائے، رقابوں کو چھوٹا کیا گیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے عمامہ پہنایا اور عمامے کی دونوں جانب کو کھول کر قاسم کے گلو میں ڈال دیا۔ عرب میں یہ یتیمی کی علامت ہوتی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ فوج اشقیاء کو خبر ہو کہ یہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے، فوج اشقیاء کا راوی کہتا ہے، جب حسن مجتبیٰ کا لال مقتل کی جانب آنے لگا، ایسا لگا 14ویں کا چاند کربلا میں آ گیا۔ قاسم گئے ہیں، رجز پڑی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت مشہور شامی پہلوان ارزق شامی اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کر۔ قاسم فاتح خیبر کا لال ہے، ایک وار میں ارزق کے سب سے چھوٹے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، پھر واصل جہنم ہوا، تیسرا آیا، واصل جہنم ہوا۔ ارزق کے 7 بیٹوں کو قاسم نے قتل کر دیا۔ اب ارزق شامی پہلوان بپھر گیا، خود مقتل میں اترا۔ حسین جناب ام فروا کی طرف تشریف لائے۔ اے ام فروا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، قاسم پر سخت وقت ہے، دعا کر پروردگار اسے اس امتحان میں بھی کامیاب فرمائے۔ ادھر ارزق شامی نے وار کیا، قاسم نے وار کو بچایا۔ اب حسن کے لال نے وار کیا، ارزق شامی بھی واصل جہنم ہو گیا۔ پسر سعد کی آواز آئی، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ عباس کا پروردہ ہے، اسے ایسے نہ مار سکو گے۔ ارے چاروں جانب سے گھیر لیا جائے۔ ایک مرتبہ قاسم پر تیر اور نیزے چلنے لگے، ام فروا کی کمائی لٹ
لوٹنے لگے آخری جملے زحمت تمام. ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آئے, آواز دی چچا مدد کو آئیے. ادھر سے حسین اپنی سواری پر بڑھے, ادھر سے عباس بڑھے. فوج اشقیہ میں شور مچ گیا, ارے عباس کا حملہ ہو رہا ہے, ارے حسین جنگ کرنے آ رہے ہیں. خوف سے دائیں کی فوجیں بائیں کی طرف بڑھی, بائیں کی فوجیں دائیں کی طرف بڑھی. قاسم آواز دیتے رہے, چچا مدد کو آئیے. قاسم پامال. قاسم ہے قاسم, ہے 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 قاسم ہے قاسم. تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا, تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا, تیرے قتل دا منظر ہے قاسم, ہے قاسم 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 ہے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی, کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی, کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں, پامال ہوا تھا بھائی جہاں, اس خون پہ گر کر ہے قاسم, ہے قاسم 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 ہے قاسم. بچ رسیاں دے پابند ہوئی, نہیں بہن غریب دوست کوئی. بچ رسیاں دے پابند ہوئی, نہیں بہن غریب دوست کوئی. انکے ہاتھ آزاد تے مر جاندی, انکے ہاتھ آزاد تے مر جاندی. تیرا وعدم کر کر ہے قاسم, ہے قاسم 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 ہے قاسم. کس شان سے تم دولہا تھے بنے, کس شان سے تھی بارات چلی. کس شان سے تم دولہا تھے بنے, کس شان سے تھی بارات چلی. بیٹھی رہی دلہن حجرے میں, بیٹھی رہی دلہن حجرے میں, آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم, ہے قاسم ہے قاسم, ماتمیوں سے گزارش ہے کہ وہ صفحے بنا لیں, صفحے ماتم بنا لیں. قاسم ہے قاسم, ہے قاسم
कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम। किस शान से तुम दूल्हा के बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चली। बैठी रही दुल्हन उजड़े में, बैठी रही दुल्हन उजड़े में, आए न पलट कर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। परवान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी जहरा से, परवान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी जहरा से। गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, भेजी है सजा कर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। सनुरास नाई कर वो बला, तू बाज कफन में बाज रिदा, सनुरास नाई कर वो बला, तू बाज कफन में बाज रिदा। तेरे कत्ल दे बाद लई नाने, तेरे कत्ल दे बाद लई नाने, मेरी लुट लई चादर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। उठ कासिम देख तेरी दुल्हन तेरी लाश पे रोने आई है, उठ कासिम देख तेरी दुल्हन तेरी लाश पे रोने आई है। ए काश ये शादी रास आती, ए काश ये शादी रास आती, बस जाता तेरा घर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। परवान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी जहरा से, परवान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी जहरा से। गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, भेजी है सजा कर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। हर सात मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है, हर सात मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है। दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, होता है लबों पर है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, कासिम है कासिम, हाय हाय कासिम, हाय 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 कासिम। बिच रस्सियां दे पाबंद हुई, नहीं बैठ गरीब दवस कोई, बिच रस्सियां दे पाबंद हुई, नहीं बैठ
مر جانی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم 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 کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے کی بارات چلی کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے کی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم 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 ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا ماتم دولہا قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم 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 متوجہ برائے زیارت و دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا صفوت اللہ السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.